بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 45 ہے اور شارح علیہ الرحمہ کی عبارت ہے وقیل ان الاعم لیس بسند مصطلح۔ شارح علیہ الرحمہ نے بیان کیا کہ سائل معلل کی دلیل کے کسی مقدمے معینہ پر منع وارد کرتا ہے تو اس منع کی تقویت کے لیے سند کو پیش کرتا ہے۔ اس لیے سند اسے کہتے ہیں جو منع کی تقویت کے لیے ذکر کیا جائے۔ سند کی دو قسمیں ہیں، سند صحیح اور سند فاسد۔ سند صحیح کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ یا تو مقدمہ ممنوعہ کی نقیض سے خاص ہوگی، کیا ہوگی؟ خاص ہوگی، یا مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے مساوی ہوگی۔ تو جب سند صحیح یا تو مقدمہ ممنوعہ کی نقیض سے خاص ہوتی ہے یا مساوی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں جہاں سند صحیح پائی جائے گی مقدمہ ممنوعہ کی نقیض بھی کیا ہوگی؟ پائی جائے گی، کیونکہ یہ تو اس کے مساوی ہے بالکل۔ تو جہاں مقدمہ ممنوعہ کی نقیض وہاں سند صحیح، جہاں سند صحیح پائی جائے گی وہاں مقدمہ ممنوعہ کی نقیض بھی پائی جائے گی، یا اس سے خاص ہوتی ہے۔ تو جہاں بھی سند صحیح پائی جائے گی وہاں مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کیا ہوگی؟ ضرور پائی جائے گی۔ اور جب مقدمہ ممنوعہ کی نقیض پائی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے مقدمہ ممنوعہ نہیں پایا جائے گا، کیونکہ شے اور اس کی نقیض دونوں ایک ساتھ نہیں پائی جاتی، تو اس کے منع کو کیا ہو جائے گی؟ تقویت حاصل۔ سند فاسد یہ مقدمہ ممنوعہ کی نقیض سے یا تو عام میں مطلق ہوتی ہے یا عام من وجہ ہوتی ہے۔ اور عام میں مطلق میں دو درجے ہوتے ہیں، ایک درجہ وہ جہاں دونوں ایک ساتھ پائے جاتے ہیں، اور ایک درجہ وہ جہاں عام پایا جاتا ہے خاص نہیں پایا جاتا ہے، عام پایا جاتا ہے خاص نہیں پایا۔ اور چونکہ سند فاسد عام میں مطلق ہوتی ہے تو ایک مقام ایسا ہوگا، ایک درجہ ایسا ہوگا جہاں یہ سند فاسد جو کہ عام میں مطلق ہے، سند فاسد تو پائی جائے گی لیکن مقدمہ ممنوعہ کی نقیض نہیں پائی جائے گی۔ سمجھ گئے؟ تو اسی بنیاد پر کیا ہے، یہ سند کیا ہوتی ہے؟ سند فاسد مفید نہیں ہوتی ہے، کیونکہ مفید تبھی ہوگی کہ جہاں سند پائی جائے وہاں مقدمہ ممنوعہ کی نقیض بھی کیا ہو؟ پائی جائے۔ اور چونکہ سند فاسد چونکہ عام میں مطلق ہوتی ہے کبھی، اس لیے ایک مقام ایسا ضرور ہوگا جہاں سند فاسد تو پائی جائے گی لیکن مقدمہ ممنوعہ کی نقیض نہیں پائی جائے گی، اور جب نقیض نہیں پائی گئی تو پھر یہ مفید نہیں ہوا۔ ایسے ہی جب سند عام کیا ہو، سند فاسد عام من وجہن ہو، تو عام من وجہن میں تو تین درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ وہ ہوتا ہے جہاں عام خاص دونوں پائے جاتے ہیں، اور ایک درجہ وہ ہوتا ہے جہاں ایک پایا جاتا ہے دوسرا نہیں پایا جاتا، تیسرا درجہ وہ ہوتا ہے جہاں دوسرا پایا جاتا ہے پہلا نہیں پایا جاتا ہے نا؟ تو یہ بھی مفید نہیں ہوگی۔ اسی بنیاد پر ایک اعتراض یہاں کیا جاتا ہے کہ وہ سند جو عام ہو، عام میں مطلق ہو یا عام من وجہ ہو، وہ تو سند اصطلاحی ہو ہی نہیں سکتی، وہ سند اصطلاحی ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟
اس لیے کہ سند تو اسے کہتے ہیں جو منع کی تقویت کے لیے ذکر کی جائے، اور منع کو تقویت اسی سے ملے گی جس کے ساتھ مقدمہ ممنوعہ کی نقیض پائی جائے۔ اور چونکہ سند عام میں ایک درجہ وہ ہوتا ہے جہاں سند تو پائی جائے گی لیکن مقدمہ ممنوعہ کی نقیض نہیں پائی جائے گی، تو اس صورت میں اس وجہ سے یہ سند عام حقیقت میں مفید نہیں ہوتی، اور جب مفید نہیں ہے تو پھر منع کو تقویت اس سے کہاں حاصل ہوگی؟ اس لیے سند عام کو تو سند اصطلاحی ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اسی لیے تو اہل مناظرہ یہ کہتے ہیں کہ سند عام سندیت کے لائق ہی نہیں ہے، لا یصلح للسندیت، سند عام سندیت کے سند ہونے کے لائق ہی نہیں، یہ اعتراض کیا گیا۔ اور جب سند عام سند ہونے کے لائق ہی نہیں ہے تو پھر سند کی تعریف میں سند صحیح اور سند فاسد دونوں کو شامل کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ اعتراض ہوا۔ تو شارح علیہ الرحمہ نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ نہیں، آپ سند کی تعریف پر غور کیجیے۔ سند کی تعریف کیا کی گئی؟ ما یذکر لتقویت المنع، جو چیز منع کی تقویت کے لیے ذکر کی جائے، یہ عام ہے، خواہ اس سے منع کو تقویت ملتی بھی ہو یا نہ ملتی ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ جو بھی چیز منع کی تقویت کے لیے ذکر کی جائے گی اسے کیا کہا جائے گا؟ سند کہا جائے گا، خواہ وہ حقیقت میں فائدہ مند ہے بھی یا نہیں ہے، اس سے بحث نہیں ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ لہذا سند فاسد بھی سند کی تعریف میں داخل رہے گی۔ اور اہل مناظرہ جو یہ کہتے ہیں کہ سند عام سند ہونے کے لائق نہیں ہے، ان کے کہنے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ سند عام سند ہوتی ہی نہیں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے، جو کہتے ہیں کہ سند عام سند ہونے کے لائق نہیں ہے، ان کے اس قول کا مطلب، کس قول کا؟ کہ سند عام سند ہونے کے لائق نہیں، ان کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ وہ سائل کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے سائل، تم نے جو چیز منع کی تقویت کے لیے ذکر ہے وہ سندیت کے لائق نہیں ہے، وہ سندیت کے لائق نہیں ہے کیونکہ وہ فاسد ہے، اور جب فاسد ہے تو گویا کیا ہے؟ وہ منع ہی نہیں ہے، گویا وہ منع نہیں۔ تو جو اہل مناظرہ یہ کہتے ہیں کہ سند عام سند ہونے کے لائق نہیں ہے، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ وہ سند ہی نہیں ہے۔ ان کے اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے منع کی تقویت کے لیے جو چیز ذکر کی تھی وہ در حقیقت مفید نہیں ہے، اس لیے گویا وہ سند نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ گویا وہ سند نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سند ہی نہیں ہے۔ جب اس سے فائدہ نہیں ہے تو گویا وہ سند نہیں ہے، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے، وہی کہنے وقیل ان الاعم لیس بسند مصطلح۔ اور یہاں پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سند عام سند اصطلاحی ہے ہی نہیں، ولہذا یقولون فیہ اے فی السند الاعم میں، اور اسی بنیاد پر تو اہل مناظرہ سند عام کے سلسلے میں کہتے ہیں ان ھذا لا یصلح للسندیت، کہ یہ یعنی سند عام، اسی بنیاد پر تو اہل مناظرہ کہتے ہیں سند عام کے بارے میں کہ سند عام سند ہونے کے لائق ہی نہیں۔ وفیہ ان معنی قولہم انما ذکرت للتقویت، یہ ذکرتا فعل مضارع صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، مخاطب کون ہے؟ سائل، جو منع پیش کر رہا ہے، مطلب ہوا انما ذکرت للتقویت ایھا السائل ہوا لیس بمفید لہا اے بمفید للتقویت، لہا میں حاضر کا مرجع کون ہے؟ تقویت، کأنہ لیس بسند۔ وفیہ، اور اس اعتراض میں یہ نقص ہے کہ اہل مناظرہ کے قول کا مطلب یہ ہے، اہل مناظرہ جو یہ کہتے ہیں ان کا قول کون سا ہے؟ ان ھذا لا یصلح للسندیت، سند عام سند ہونے کے لائق نہیں۔ ان کے اس قول کا کیا مطلب ہے؟ تم نے غلط مطلب سمجھا۔ اور اس اعتراض میں نقص یہ ہے کہ اہل مناظرہ کے قول
ان ھذا لا یصلح للسندیت کا مطلب یہ ہے کہ اے سائل، تم نے منع کی تقویت کے لیے جو چیز ذکر کی ہے وہ مفید تقویت نہیں ہے، وہ مفید تقویت نہیں ہے۔ کأنہ لیس بسند، تو گویا وہ سند ہی نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سند ہے ہی نہیں، سند ہے لیکن چونکہ مفید تقویت نہیں ہے اس لیے گویا وہ سند نہیں۔ اب بڑھیے آگے، یہ تو ہوا منع۔ منع کا دوسرا نام کیا تھا؟ نقض تفصیلی۔ ایک ہے نقض اجمالی، ایک ہے نقض اجمالی۔ اب نقض اجمالی کو مطلقاً نقض کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایک ہے نقض تفصیلی اور ایک ہے نقض اجمالی، اور جب مطلقاً نقض بولیں، صرف نقض بولیں، تو کون سا نقض مراد لیتے ہیں؟ نقض اجمالی۔ کیا مراد لیتے ہیں؟ نقض اجمالی۔ تو مطلقاً نقض بولیں تو نقض اجمالی مراد لیتے ہیں، نقض تفصیلی نہیں مراد لیتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اور نقض تفصیلی کا تو اس طرح سے نقض تفصیلی کا ایک اور نام ہوا نقض، اور نقض اجمالی کا ایک اور نام ہوا نقض، صرف نقض۔ اور نقض تفصیلی کا تو ایک نام تھا منع، ہے نا، وہ تو گزر چکا ہے۔ تو اب نقض تفصیلی یعنی منع کا ذکر کرنے کے بعد اب مصنف کیا کر رہے ہیں؟ نقض اجمالی کا ذکر کر رہے ہیں۔ نقض کا لغوی معنی پہلے بیان کریں گے۔ کہتے ہیں کہ نقض کا لغوی معنی ہے توڑنا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ توڑنا۔ اور نقض کا اصطلاحی معنی ہے معلل، یعنی مدعی کی دلیل کو باطل کرنا، مدعی کی دلیل کو باطل کرنا، مدعی کی دلیل کے مکمل ہو جانے کے بعد، مدعی کی دلیل کے مکمل ہو جانے کے بعد اس کی دلیل کو باطل کرنا کسی ایسے شاہد کے ذریعہ جو شاہد یہ بتائے کہ اے معلل تمہاری دلیل قابل استدلال ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ فساد کو مستلزم، کیونکہ وہ فساد۔ تو نقض کیا ہوا؟ معلل کی دلیل مکمل ہو جانے کے بعد اس کی دلیل کو باطل کرنا، توڑنا، ایک ایسا شاہد پیش کر کے جو شاہد یہ بتائے کہ اے معلل تمہاری دلیل قابل استدلال ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ ایک فساد کو مستلزم۔ اور وہ فساد یا تو یہ ہوگا کہ دلیل تو پائی جا رہی ہے لیکن اس کا مدلول نہیں پایا جا رہا، دلیل پائی جا رہی ہے لیکن اس دلیل سے حکم ثابت نہیں ہو رہا، دلیل تو پائی جا رہی ہے لیکن مدلول نہیں پایا جا رہا۔ اسے کہتے ہیں تخلف حکم عن الدلیل، یہ فساد ہے۔ یا پھر یہ فساد ہوگا کہ دلیل پائی جا رہی ہے اور دلیل کے پائے جانے کے وقت مدلول بھی پایا جا رہا ہے، لیکن مدلول کے پائے جانے کی تقدیر پر ایک محال لازم آ رہا ہے۔ کیا لازم آ رہا ہے؟ محال لازم آ رہا ہے۔ اور جو مستلزم محال ہو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ محال ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نقض۔ اسی کا دوسرا نام ہے نقض اجمالی۔ سمجھ گئے صاحب؟ کہتے ہیں ثم لما فرغ من بیان النقض التفصیلی الذي هو المنع وبیان ما يذكر لتقویته اراد ان يبين النقض الاجمالی۔ پھر جب مصنف علیہ الرحمہ اس نقض تفصیلی کے بیان سے فارغ ہوئے جسے منع کہتے ہیں، وہ بیان ما اور اس سند کے بیان سے فارغ ہوئے جو سند منع کی تقویت کے لیے ذکر کی جاتی ہے، ارادہ، تو اب مصنف نے یہ ارادہ فرمایا کہ نقض اجمالی کو بیان کریں جسے نقض بھی کہتے ہیں۔ فقال، چنانچہ مصنف کہتے ہیں النقض ابطال الدلیل بعد تمامہ متمسکا بشاہد يدل على عدم استحقاقہ للاستدلال بہ۔ ایک چیز اور حضرت جان لیں کہ منع میں کیا ہوتا ہے؟ دلیل کے کسی ایک مقدمہ معینہ
پر منع وارد ہوتا ہے، پوری دلیل پر نہیں۔ لہذا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی معلل نے اپنی دلیل شروع کی تھی اور دلیل کا ایک ہی مقدمہ بیان کر پایا تھا کہ سائل نے اس پر اعتراض کر دیا، منع وارد کر دیا، تو منع دلیل کے مکمل ہونے سے پہلے بھی وارد ہو سکتا ہے، لیکن نقض اجمالی یہ دلیل کے مکمل ہونے سے پہلے وارد نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ نقض اجمالی یہ دلیل کے کسی ایک مقدمہ معینہ پر وارد نہیں ہوتا ہے، یہ دلیل پر، پوری دلیل پر ہے، سمجھ گئے صاحب؟ یہی فرق، تو اسی وجہ سے کریں۔ النقض ہوا فی اللغت الکسر، نقض لغت میں کہتے ہیں توڑنے کو، وفی اصطلاح النظار ابطال الدلیل، شارح کہتے ہیں اے دلیل المعلل، معلل کی دلیل کو باطل کرنا، یعنی مدعی، نظار ناظر کی جمع، اور اصطلاح مناظرین میں نقض کہتے ہیں معلل کی دلیل کو باطل کرنا بعد تمام ہی، دلیل کے مکمل ہونے کے بعد، متمسکن بشاہد یدل علی عدم استحقاقہ للاستدلال بہ، کسی ایسے شاہد سے استدلال کرتے ہوئے، کوئی ایسا شاہد پیش کر کے جو اس دلیل کے استدلال کے مستحق نہ ہونے پر دلالت کرے، جو دلالت کرے اس دلیل کے قابل استدلال نہ ہونے پر، سمجھ گئے؟ ترجمہ یہ کریں گے، نقص کہتے ہیں معلل کی دلیل کے مکمل ہو جانے کے بعد اس کی دلیل کو کسی ایسے شاہد سے استدلال کرتے ہوئے باطل کرنا جو یہ بتائے کہ معلل کی دلیل قابل استدلال ہے ہی نہیں۔ ترجمہ یہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیوں قابل استدلال نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کریں وہوا اے عدم استحقاقہ استلزامہ فسادم ما، فسادم ما کوئی فساد، یہ ما تنکیر کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہوا اور وہ، یعنی اور اس دلیل کا قابل استدلال نہ ہونا، یہ ترجمہ کریں گے، اور اس دلیل کا قابل استدلال نہ ہونا اس کا کسی فساد کو مستلزم ہونا ہے، کیونکہ وہ کسی فساد کو کیا ہے؟ مستلزم۔ یوں کریں گے، اور اس دلیل کے قابل استدلال نہ ہونے کی وجہ اس کا کسی فساد کو مستلزم ہونا ہے، اور فساد دو طرح کا ہے، ایک تو یہ کہ تخلف الدلیل، تخلف المدلول عن الدلیل، حکم کا دلیل سے پیچھے رہ جانا کہ دلیل تو پائی جا رہی ہے لیکن اس کا مدلول نہیں پایا جا رہا ہے، کوئی ایسا مقام ہے جہاں دلیل پائی جا رہی ہے لیکن مدلول نہیں پایا جا رہا ہے۔ اور فساد کی دوسری صورت یہ ہے کہ دلیل کے پائے جانے کے وقت مدلول تو پایا جا رہا ہے لیکن مدلول کے پائے جانے کی وجہ سے ایک محال لازم آ رہا ہے، اور جو مستلزم محال ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ محال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہی وہ ہوا۔ اچھا، اعم من ان یکون تخلف المدلول عن الدلیل، عام ازی کہ وہ فساد تخلف المدلول عن الدلیل ہو، وہ فساد تخلف المدلول عن الدلیل ہو، اس طور سے بأن یوجد الدلیل فی موضع ولم یوجد المدلول فیہ، اس طور سے کہ کسی مقام پر دلیل تو پائی جائے لیکن وہاں مدلول نہ پایا جا رہا ہو، کسی مقام پر دلیل تو پائی جائے لیکن وہاں مدلول نہ پایا جا رہا، اور فسادن آخرا، یا کسی اور فساد کو مستلزم ہو، مثل لزوم المحال علی تقدیر تحقق المدلول، مثال کے طور پر مدلول کے پائے جانے کی تقدیر پر محال کا لازم ہونا، کہ دلیل کے پائے جانے کے وقت مدلول تو پایا جا رہا ہے لیکن مدلول کے پائے جانے کی وجہ سے ایک محال لازم آ رہا ہے، ٹھیک ہے صاحب؟ اچھا، ان دونوں میں فرق دیکھ لیں تھوڑا سا، تخلف المدلول عن الدلیل اور لزوم محال علی تقدیر تحقق المدلول۔ دیکھیے، جہاں تخلف مدلول عن الدلیل ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے کہ ایک مقام ایسا ہے جہاں دلیل تو پائی جا رہی ہے لیکن مدلول نہیں پایا جا رہا۔ اس صورت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی اور مقام پر دلیل بھی پائی جا رہی ہے اور مدلول بھی پایا جا رہا ہے۔ تخلف مدلول عن الدلیل والی صورت میں
ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں تو دلیل پائی جا رہی ہے لیکن مدلول نہیں پایا جا رہا، لیکن دوسرے مقامات میں دلیل اور مدلول دونوں کیا ہیں؟ پائے جا رہے ہیں۔ لیکن لزوم محال علی تقدیر تحقق المدلول والی صورت میں مدلول دلیل کے ساتھ کسی بھی مقام پر نہیں پایا جا رہا ہے، کیونکہ اس صورت میں ہوتا کیا ہے کہ دلیل پائی جا رہی ہے اور مدلول بھی پایا جا رہا ہے، لیکن مدلول کے پائے جانے کی تقدیر پر کیا ہے؟ محال لازم آ رہا ہے۔ تو دیکھیے جہاں بھی، چونکہ یہ مستلزم محال ہے، لہذا جہاں بھی مدلول پایا جائے گا وہاں محال بھی کیا ہو جائے گا؟ پایا جائے گا۔ جہاں مدلول پایا جائے گا وہاں محال بھی کیا ہو جائے گا؟ پایا جائے گا۔ لہذا اس دوسری صورت میں مدلول کہیں بھی نہیں پایا جائے گا، کسی بھی مقام پر نہیں پایا جائے گا دلیل کے ساتھ، کیونکہ مدلول کے پائے جانے کی تقدیر پر محال بھی کیا ہو جائے گا؟ لازم آ جائے گا۔ ہے کہ نہیں؟ اب آگے بڑھیں۔ اب اسی فساد کی دو قسمیں ہوئی، تخلف مدلول عن الدلیل اور دوسرا لزوم محال علی تقدیر تحقق المدلول۔ کریں ویتضح ذالک من قولہ، اور یہی چیز مصنف علیہ الرحمہ کے اس قول سے ظاہر ہو رہی ہے۔ مصنف خود جو ہے فساد کی تفصیل کر رہے ہیں، کریں وہ فصلا، شارح کہتے ہیں عین نقض ہونا چاہیے شاہد النقض۔ شاہد کیا ہے؟ یہی فساد ہے۔ شاہد کیا ہے؟ یہی فساد ہے۔ کرے وفصل عین نقض، نیچے حاشیے میں ہے بھی، مطلب ہے وفصل شاہد النقض، اور نقض کے شاہد کی تفصیل بیان کی جاتی ہے دو چیزوں سے۔ شاہد کیا ہوتی ہیں؟ دو چیز ہوتی ہیں۔ نمبر ایک دعوت تخلف مدلول عن الدلیل کا دعویٰ کہ یہ دلیل قابل استلزام نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں کیا ہے؟ تخلف مدلول عن الدلیل ہو رہا، لازم آ رہا ہے۔ تو یہ ایک شاہد ہوا۔ دوسرا شاہد کیا ہے؟ وہی لزوم محال علی تقدیر تحقق المدلول۔ تو نقض کے شاہد کی تفصیل دو چیزوں سے کی جاتی ہے۔ نمبر ایک تخلف مدلول عن الدلیل کا دعویٰ اور لزوم محال، یا نمبر دو لزوم محال علی تقدیر تحقق المدلول کا دعویٰ۔ یہ دو کیا ہیں؟ نقض کے شاہد ہیں۔ ویسمى نقضا اجمالیا ایضا، اور اسے نقض اجمالی بھی کہا جاتا ہے۔ نقض کو نقض اجمالی بھی کہا جاتا ہے۔ کریں یعنی کما انہ یطلق لفظ مطلق النقض علی المذکور یطلق النقض المقید بالاجمال ایضا علیہ، یعنی جس طرح مذکورہ تعریف پر مطلقاً لفظ نقض بولا جاتا ہے، اسی طرح اس پر نقض اجمالی بھی بولا جاتا ہے۔ اسی طرح اس پر وہ نقض بھی بولا جاتا ہے جو اجمالی کی قید سے کیا ہے؟ مقید ہے۔ مذکورہ تعریف پر جس طرح نقض بولا جاتا ہے، نقض کا اطلاق ہوتا ہے، اسی طرح اس پر نقض اجمالی کا اطلاق ہوتا ہے، برخلاف منع کے، کہ منع کو نقض تفصیلی تو کہیں گے لیکن مطلقاً نقض اسے نہیں کہیں گے۔ بخلاف المنع فإنه لا يطلق عليه الا مقيدا بالتفصيل، برخلاف منع کے کہ منع پر نقض کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا ہے مگر تفصیلی کی قید سے مقید کر کے ہی۔ ہو گیا حضرت صاحب؟ تو شاہد کسے کہیں گے؟ شاہد وہ ہے جو دلیل کے فاسد ہونے کا پتہ دے، جو بتائے کہ دلیل کیا ہے؟ فاسد ہے۔ کیوں فاسد ہے؟ دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت پائی جا رہی ہے، یا تو تخلف مدلول عن الدلیل ہے یا لزوم محال علی تقدیر تحقق المدلول ہے۔ فالشاہد ما يدل علی فساد الدلیل، تو شاہد وہ ہے جو دلیل کے فاسد ہونے پر دلالت کرے، للتخلف، یا تو اس وجہ سے کہ تخلف المدلول عن الدلیل لازم آ رہا ہے، اور لاستلزامہ محالا، یا پھر اس وجہ سے کہ مدلول کے تحقق کی تقدیر پر محال لازم آ رہا ہے، محال لازم آ رہا ہے۔ اب ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے نقض کی جو یہاں تعریف بیان کی ہے، یہ تعریف نقض کی تعریف مشہور سے الگ ہے۔ نقض کی تعریف مشہور تو کچھ اور ہے، تو مصنف نے نقض کی تعریف مشہور چھوڑ کر کے یہ اپنی تعریف کیوں بیان کی ہے؟
تو شارح اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل میں نقض کی جو مشہور تعریف ہے اس پر اعتراض وارد ہوتے ہیں، دو اعتراض وارد ہوتے ہیں۔ پہلے آپ جان لیں کہ نقض کی مشہور تعریف کیا ہے۔ نقض کی مشہور تعریف ہے تخلف الحکم عن المدلول۔ وہاں نقض کی جو تعریف کی گئی تھی وہاں کیا تھا کہ دلیل کو باطل کرنا، کوئی ایسا شاہد پیش کر کے جو یہ بتائے کہ معلل کی دلیل کیا ہے، فساد کو مستلزم۔ پھر فساد کی تفصیل دو چیزوں سے کی گئی تھی، اس میں کیا تھا، تخلف المدلول عن الدلیل، مدلول کا دلیل سے پیچھے رہ جانا، اور دوسرا لزوم محال علی تقدیر تحقق المدلول۔ یہاں مطلقاً نقض کی تعریف کیا کی گئی ہے، تخلف الحکم عن الدلیل، حکم کا دلیل سے پیچھے رہ جانا، یعنی دلیل تو پائی جا رہی ہے لیکن اس دلیل سے ثابت ہونے والا حکم نہیں پایا جا رہا۔ تو اس تعریف سے مصنف نے گریز کیا کیونکہ اس تعریف پر دو اعتراض وارد ہوتے ہیں۔ ایک اعتراض تو یہ ہے کہ نقض تو اسے کہتے ہیں جو معلل کی دلیل کو باطل کرے یہ بتا کر کے کہ معلل کی دلیل فساد کو مستلزم ہے، اور فساد کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے تخلف مدلول عن الدلیل اور دوسرا ہے لزوم محال علی تقدیر تحقق المدلول۔ اور یہ جو نقض کی تعریف ہے یہ تو صرف ایک ہی فساد پر مشتمل ہے، صرف پہلی صورت پر مشتمل ہے نا، تخلف مدلول عن دلیل ہی والے فساد پر مشتمل ہے، دوسرے والے فساد پر مشتمل ہے ہی نہیں، تو یہ دوسرے والے کو شامل ہے ہی نہیں، اس لیے یہ تعریف تو ناقص ہے تخلف کی، نقض کی یہ تعریف کیا ہے، ناقص ہے، اس لیے کہ یہ نقض کے صرف ایک ہی پہلو پر، نقض کی صرف ایک ہی صورت پر مشتمل ہے، دونوں صورتوں کو مشتمل نہیں ہے، تو یہ تعریف ناقص ہے۔ پہلا اعتراض تو یہ ہوا، اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ نقض یہ ناقض کی صفت ہے۔ نقض کیا ہے، لفظ نقض یہ مبنی للفاعل ہے، کیا ہے، یہ مبنی للفاعل ہے، اور یہ ناقض کی صفت ہے۔ اور آپ نے جو نقض کی تعریف کی ہے تخلف الحکم عن الدلیل، حکم کا دلیل سے پیچھے رہ جانا، نقض کسے کہتے ہیں، حکم کا پیچھے رہ جانا۔ تو تخلف کیا ہے، آپ نے نقض کی تعریف تخلف سے کی، اور پیچھے رہ جانا یہ ناقض کی صفت نہیں ہے، پیچھے رہ جانا کس کی صفت ہے، حکم کی صفت ہے، حکم نہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو نقض تو کیا ہے، ناقض کی صفت ہے، لیکن نقض کی تعریف جن لفظوں میں کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے وہ کیا ہے، حکم کی صفت ہو جا رہا ہے، ناقض کی نہیں۔ تو تعریف تو ایسے لفظوں سے کی جانی چاہیے تھی کہ جس کی وجہ سے وہ ناقض کی صفت ہوتی، یہاں ایسا ہی نہیں ہے، لہذا اس تعریف میں دو خامیاں ہیں، اس لیے مصنف نے اس تعریف سے کیا کیا، گریز کیا۔ حالانکہ دونوں اعتراضات کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ بھائی نقض تو دو طرح کے فساد کو مستلزم ہوتا ہے، دو طرح کا فساد بتاتا ہے، ایک تخلف مدلول عن دلیل، دوسرا لزوم محال علی تقدیر تحقق المدلول۔ اور یہ ایک جی حضرت بس میرا ہو گیا، جی حضرت، تو یہ تو ایک ہی صورت کو شامل ہے صرف، تو اس کا جواب دیا کہ دیکھیے یہاں تعریف کیا ہے، تخلف حکم عن دلیل، حکم کا دلیل سے پیچھے رہ جانا، حکم کا دلیل سے پیچھے رہ جانا۔ اب یہ لفظ حکم عام ہے، اس لفظ حکم سے مدلول مراد ہے، کیا مراد ہے، اس لفظ حکم سے کیا ہے، مدلول مراد ہے، اور مدلول دعویٰ کو بھی شامل ہوتا ہے اور غیر دعویٰ کو بھی کیا ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے، اور یہاں دونوں صورتیں مراد ہیں، دونوں صورتیں کیا ہیں، مراد ہے۔ تو مطلب ہوا نقض کہتے ہیں کسی مدلول کا دلیل سے پیچھے رہ جانا، اب خواہ یہ مدلول وہی حکم ہو جو اس دلیل سے اس مقام پر ثابت ہو رہا ہو، تو یہ پہلی صورت تخلف مدلول عن الدلیل کو کیا ہو جائے گا، شامل ہو جائے گا۔ اور مدلول سے اگر ہم دعویٰ نہ مراد لیں، غیر دعویٰ مراد لیں، تو وہاں جو دوسری صورت تھی اس میں کیا تھا
مدلول کے پائے جانے کی صورت میں محال کا لازم آنا، اور جب محال لازم آئے گا تو مدلول بھی کیا ہوگا؟ نہیں پایا جائے گا۔ جب محال لازم آئے گا تو پھر مدلول بھی کیا ہو جائے گا؟ نہیں پایا جائے گا۔ مدلول تو پایا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ محال پایا جا رہا ہے، یعنی اس کی نقیض پائی جا رہی ہے، اور جب دونوں پائی جائیں، جب دو نقیض اکٹھا ہو جائیں تو گویا کوئی نہیں پایا جاتا ہے۔ اذا تعارض تساقط، اذا تعارض تساقط، تو دونوں ساقط ہو جائیں گے، تو وہاں بھی تو مدلول نہیں پایا جائے گا نا، وہاں بھی تو مدلول نہیں پایا جائے گا نا، تو وہاں بھی تو وہی ہو گیا تخلف مدلول عن الدلیل۔ دوسری صورت میں بھی تو ہو گیا تخلف مدلول عن الدلیل، کہ مدلول کے پائے جانے کی وجہ سے محال لازم آئے گا، اور جب محال لازم آئے گا تو محال بھی ساقط مانا جائے گا اور مدلول بھی ساقط مانا جائے گا، تو مدلول نہیں پایا گیا۔ تو یہاں جو ہے تخلف حکم عن الدلیل، حکم سے مراد کیا ہے؟ مدلول ہے، حکم سے مراد مطلقاً کیا ہے؟ مدلول، جو دعویٰ اور غیر دعویٰ دونوں کو شامل۔ دیکھیں وہی کہتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو اعتراض تھا کہ وہ نقض تو ناقض کی صفت ہے، اور یہاں نقض کی تعریف تخلف سے کر رہے ہیں جو تخلف حکم کی صفت ہے، تو اس کا جواب تو بہت آسان ہے کہ مولوی صاحب، نقض کا جو لغوی معنی ہے وہ ناقض کی صفت ہے۔ نقض کا معنی ہوتا ہے توڑنا، اور توڑنے والا کون ہوگا؟ ناقض ہوگا۔ تو نقض اپنے لغوی معنی کے لحاظ سے کیا ہے؟ ناقض کی صفت ہے، اور یہاں لغوی معنی نہیں بیان کی جا رہا ہے، یہاں مصنف نے جو بیان کی، یہاں جو تعریف مشہور کرنے والے جو لوگ ہیں وہ نقض کا اصطلاحی معنی بیان کر رہے ہیں۔ تو اصطلاحی معنی میں اگر وہ حکم کی صفت ہو جائے تو کون سا مشکل کام ہے؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ اور پھر اگر تم اپنی ہی بات منوانا چاہتے ہو تو چلو بھائی، ہم یہ کہتے ہیں کہ نقض ناقص کے معنی میں ہے ہی نہیں ہے، مبنی للفاعل نہیں ہے، مبنی للمفعول ہے، اور اس کا مطلب ہوا، نقص کا مطلب ہوا کون الحکم منقوزن، حکم کا منقوز ہونا، تو اس کی تعریف ہوگی تخلف الحکم یعنی دلیل، حکم کا دلیل سے پیچھے رہ جانا۔ سمجھ گئے سر؟ ہاں، یہ تو نقض یہ کیا ہے؟ ناقص کے معنی میں نہیں ہے، نقض کیا ہے؟ منقوص کے معنی میں، اور منقوص کون ہوتا ہے؟ حکم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت آسان ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ثم علم ان التعریف المشہور للنقض هو تخلف الحکم یعنی الدلیل، پھر جان لیں کہ نقض کی تعریف مشہور یہ ہے حکم کا دلیل سے پیچھے رہ جانا۔ عدل المصنف رحمہ اللہ عنہ، مصنف علیہ الرحمہ نے اس تعریف مشہور سے گریز کیا، لأنہ یرد علیہ، کیونکہ اس پر دو اعتراض وارد ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، النقض لا يختص بالتخلف، نقض تو تخلف کے ساتھ خاص ہے ہی نہیں، کما عرفتہ، جیسا کہ آپ جان چکے کہ نقض دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہے تخلف المدلول یعنی دلیل، دوسرا ہے لزوم محال۔ ٹھیک ہے، وَأَنَّ النَّقْض، ایک اعتراض یہ ہوا۔ دوسرا اعتراض وَأَنَّ النَّقْضَ صِفَةُ النَّاقِضِ وَالتَّخَلُّفُ صِفَةُ الْحُكْمِ، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ نقض تو ناقص کی صفت ہے، جبکہ نقض کی جو تعریف اصطلاحی کی گئی ہے وہاں تخلف کیا ہے؟ حکم کی صفت ہے۔ آگے بڑھیں۔ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحُكْمِ الْمَدْلُولِ، اور حالانکہ واو حالیہ ہے، حالانکہ پہلے اعتراض کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ حکم سے مراد مدلول ہے، عام من ان یکون مدعا او غیرہ، خواہ وہ عام ازی کہ وہ مدلول دعویٰ ہو یا غیر دعویٰ ہو، فیکون المعنی، تو پھر تعریف کا، اس تعریف مشہور کا مطلب ہوگا انتفاء المدلول مع وجود الدلیل، دلیل کے پائے جانے کے وقت مدلول کا نہ پایا جانا، یہ ہوا حاصل۔ وذالک یکون بوجہین، اور یہ دو طریقے سے ہوتا ہے۔ نمبر ایک، احدہما ان یوجد الدلیل فی صورت ولم یوجد المدلول فیہا، پہلی صورت تو یہ ہے کہ کسی مقام پر دلیل پائی جائے اور اس مقام میں اس کا مدلول نہ پایا جائے، کالتخلف المشہور، جیسا کہ تخلف مشہور ہے، جو کہ پہلی صورت ہے۔ والثانی، اور دوسری صورت یہ ہے ان یوجد، کہ مدلول، دلیل کے ساتھ مدلول تو پایا جائے، ولا دلیل پائی جائے اور لیکن مدلول کے پائے جانے کی تقدیر پر محال کیا ہے؟ لازم ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دلیل تو پائی جائے، ولا یوجد مدلولہ اصلا، لیکن اس کا مدلول کہیں بھی کسی بھی مقام میں دلیل کے ساتھ نہ پایا جائے، کیونکہ دلیل کے ساتھ پائے جانے کی صورت میں وہ محال کو کیا ہوگا؟ مستلزم ہوگا۔ کمستلزم المحال، مثلا یہ کہ وہ محال کو مستلزم ہو، تو جہاں بھی مدلول پایا جائے گا وہاں محال بھی پایا جائے گا، لہذا مدلول دلیل کے ساتھ کہیں بھی نہیں پایا جائے گا۔
غایتہ انہ لیس بظاہر. اچھا یہاں سے اعتراض مکمل ہو گیا ہے. اور اب یہ غایتہ سے پھر ایک اعتراض ہے کہ جب مصنف جو نقض کی جو تعریف مشہور ہے اس تعریف مشہور پر جو وارد ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا جا سکتا ہے تو پھر وہی تعریف کر دینا چاہیے تھا، الگ سے کیوں تعریف کی ہے؟ تو یہاں سے اس کی وجہ بیان کریں گے غایتہ سے. اس کا سبق انشاءاللہ کل ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.